اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ اس کو بنا کر اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ ریسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اسٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پین لیا ہے، پین میں تقریباً 1.5 لیٹر پانی لیں گے اور پانی کو تھوڑا سا بوائل کر لیں گے۔ جب اس میں ہلکا سا بوائل آ جائے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی املی، تقریباً یہ میرے پاس 100 گرام املی ہے، اور ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی آلو بخارے، یہ بھی میرے پاس تقریباً 100 گرام ہے۔ دونوں کا وزن میں برابر لے رہی ہوں۔ املی اور آلو بخارے کا شربت گرمی کے توڑ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اگر آپ خود کو گرمی سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ شربت آج ہی آپ نے بنانا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، میں نے آنچ کو میڈیم رکھا ہوا ہے، میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے۔ اتنا پکانا ہے جو ہم نے املی اور آلو بخارے ڈالے ہیں یہ نرم ہو جائیں اور ان کا اچھا سا ہمارے پاس پلپ نکل کر آ جائے اور یہ گاڑھا ہو جائے۔ تو بس اس کو میں 3 سے 4 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے دیتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں میں نے اس کو 3 سے 4 منٹ پکایا ہے اور یہ گاڑھا ہو چکا ہے۔ تو بس اس سے زیادہ ہم اس کو گاڑھا نہیں رکھیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑھا ہو جائے گا۔ تو ابھی میں چولہا بند کر دیتی ہوں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ اب ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے اور یہ مزید گاڑھا بھی ہو گیا ہے، تبھی میں نے کہا تھا آپ نے اس کو زیادہ گاڑھا نہ کرنا۔ میں کیا کروں گی، یہ جو آلو بخارے ہم نے اس میں ڈالے تھے یہ نرم ہو چکے ہیں، تو یہ بہت آسانی سے اس میں سے پلپ نکل آئے گا۔ تو بس ہم نے یہی کرنا ہے کہ گٹلیوں میں سے سارا پلپ نکال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم سارا پلپ نکال لیں گے، جتنے بھی آلو بخارے ڈالے تھے اس کے علاوہ جو املی ڈالی تھی اس کو بھی ہم نے نچوڑ کے نکال لینا ہے، جتنا بھی پلپ ہے وہ نکالنا ہے، گٹلیاں ہم نے الگ کر لینی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ نے یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کرنا ہے ورنہ ہاتھ جل جائیں گے آپ کے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ساری گٹلیاں ہم نے ریموو کر لی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری گٹلیاں آلو بخارے کی بھی املی کی بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں نکل کر، اور یہ صاف ستھرا ہمارے پاس پلپ آ گیا ہے۔ دیکھیں اس میں نا موٹے موٹے چنکس ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو چھانوں گی نہیں، میں کیا کروں گی کوئی چیز ضائع نہ ہو، میں نے مکسی جار میں اس کو ڈالا، اس کو بلینڈ کیا اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ چھان رہی ہوں، کیونکہ اگر ہم اس کو ایسے ہی چھان لیتے نا تو موٹا موٹا جو پلپ ہوتا ہے نا وہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا، تبھی میں نے اس کو پہلے بلینڈ کیا اور اس کے بعد چھانیں گے تو کوئی بھی چیز آپ کی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا بہت جو ہے وہ املی اور آلو بخارے کا ریشہ ہے، باقی سارا کا سارا جو پلپ ہے وہ ہمارے پاس نکل کر آ گیا ہے، کوئی بھی چیز یہاں پہ ہمارے پاس ضائع نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا گاڑھا ہمارے پاس املی کا اور آلو بخارے کا پلپ تیار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کام ختم ہوا ہے، اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ شیرہ تیار کریں گے، اور شیرے کے لیے میں آج چینی نہ ہی گڑ کا استعمال کر رہی ہوں بلکہ مصری کا استعمال کر رہے ہیں۔ مصری سے ہمارا شربت جو ہے وہ اور زیادہ ہیلدی ہو جائے گا، لیکن مصری جو ہے نا آپ نے لینی ہے دھاگے والی، جو دوسری والی ہوتی ہے وہ کیمیکل والی ہوتی ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ چینی کا استعمال کر لیں۔ تو ہم نے دھاگے والی مصری لینی ہے اور یہاں پہ میں نے مصری جو ہے وہ تقریباً 500 گرام دی ہے۔ یہ دیکھیں یہ دھاگا ہونا چاہیے مصری میں، یہی ایک نشانی ہے کہ یہ کیمیکل سے پاک مصری ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی، تقریباً 1.5 گلاس جتنا میں اس میں ڈالوں گی پانی کا۔ آنچ کو یہاں پہ کریں گے میڈیم، مصری کو میں نے توڑا نہیں ہے، بس ہم اس کو پکائیں گے، یہ ایسے ہی اس میں پک کے گھل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بس ہم اس کو یہاں پہ پکائیں گے اور اس کو گھلنے دیں گے اور یہاں پہ بڑا اچھا سا شیرہ تیار کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ تھوڑی سی مصری رہ گئی ہے، اس کو بھی ہم پکا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی مصری یہاں پہ مکمل طور پہ گھل چکی ہے، بڑا اچھا سا یہاں پہ شیرہ تیار ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ ڈال دیں گے جو ہم نے املی اور آلو بخارے کا پلپ تیار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کا سارا اس میں چلا جائے گا، اور اب میں نے یہاں پہ 1/2 ٹیبل اسپون سونف کا پاؤڈر اور 1/2 ٹیبل اسپون میں نے اس میں الائچی پاؤڈر ڈالا ہے، اور 2 ٹی اسپون میں اس میں ڈالوں گی کالا نمک۔ کالے نمک سے اس کا فلیور اچھا ہو جائے گا، اگر کالا نمک نہ ہو تو آپ 1 ٹی اسپون نارمل والا نمک بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن سونف اور الائچی دونوں کی تاثیر بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس کو یہ مزید اچھا ہیلدی بنائے گا، باقی اگر آپ کو دونوں کا فلیور نہیں پسند تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو پکائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ اس میں اچھا سا گاڑھا پن آ جائے، میڈیم آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے، اور اس میں اگر اس طرح کا جھاگ بنتا ہے تو آپ پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ جھاگ بھی ریموو کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو ہٹائیں گے تو یہ آرام سے چمچ کی مدد سے ہٹ جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ سارا کا سارا جھاگ میں ہٹاتی جاؤں گی اور یہ صاف ستھرا ہمارے پاس جو ہے وہ شربت تیار ہوگا۔ تو بس اس کو تھوڑا سا اور مزید گاڑھا کر لیتے ہیں، تقریباً یہاں پہ 6 سے 7 منٹ لگیں گے، اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ تو یہاں پہ اس کو اور مزید گاڑھا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اب یہ گاڑھا ہو چکا ہے، ہمیں کتنا گاڑھا چاہیے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ چولہا میں نے فی الحال بند کر دیا ہے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا گاڑھا ہے۔ ہم تھوڑا سا سیرپ لیں گے ہاتھ میں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ دونوں انگلیاں دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ہلکا سا تار بن رہا ہے، دونوں انگلیاں چپک رہی ہیں، تو بس اتنا ہی گاڑھا چاہیے، اسے مزید آپ نے گاڑھا نہیں کرنا، ورنہ جب آپ اس کو فریج میں فریز کریں گے تو یہ مزید گاڑھا ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ اور کام کریں گے۔ آدھا گلاس میں نے پانی کا لیا ہے اور 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں ڈالیں گے تخم ملنگا، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کو سوک ہونے دیتے ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ شربت ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے، مکمل طور پہ روم ٹیمپریچر پر آ گیا، میں نے اس کو پنکھے کے نیچے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا 2 ٹیبل اسپون لیمن جوس، ٹھیک ہے۔ یہ ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو شربت ہے وہ جمے گا نہیں، جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے فریز کرنے کے لیے تو یہ جمے گا نہیں، لیکن یہ کام ٹھنڈا ہونے کے بعد کرنا ہے، نہیں تو کیا ہوگا کہ شربت میں کڑواہٹ آ جائے گی۔ اس کو اسٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی صاف ستھری بوتل لیں اور اس میں یہ سیرپ بھر کے رکھ لیں اور اس کو فریج میں رکھیں، یہ 6-7 مہینے آرام سے خراب نہیں ہوگا، بس آپ نے نکالنا ہے اور مزیدار شربت بنانا ہے۔ اور اب شربت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا کپ میں نے سیرپ کا لیا ہے، برف لی ہے اور 2 ٹیبل اسپون لیمن جوس، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ڈال دیں گے مکسی جار میں اور اس کو بلینڈ کریں گے۔ اس میں پانی ڈالوں گی، پانی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں، میں 2 گلاس ڈال رہی ہوں کیونکہ میں اس میں برف کافی ساری ڈالوں گی۔ آپ اس پوائنٹ پہ 1/2 ٹی اسپون کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے یہ اور اچھا فلیور اس کا نکل کر آئے گا، اور خوب ساری یہاں پہ جائے گی برف اور یہ بلینڈ کیا ہوا جائے گا شربت، ٹھیک ہے۔ آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں، برف ڈالیں اور سیرپ ڈالیں، پانی ڈالیں، اس طرح سے بھی بن جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مکسی جار میں ڈالیں، لیکن اس سے تھوڑا سا اور اچھا جو ہے اس کا ٹیکسچر نکل کر آتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی زبردست ہمارا شربت تیار ہے۔ اوپر تخم ملنگا ہم ڈالیں گے، اور گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں تخم ملنگا جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ یوز کریں، اس سے آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا اور یہ کافی سارا ہیلدی ہے، گرمیوں میں اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور یہ گرمی سے آپ کو بچائے گا۔ تو اس گرمی میں الٹے سیدھے مشروبات پینے سے بہتر ہے گھر میں ہیلدی طریقے سے آپ یہ شربت بنا کے اس کو اسٹور کریں، پوری گرمیاں استعمال کریں اور گرمی سے خود کو بچائیں۔